بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں غیر مقلد عالم جناب سہیب میر محمدی صاحب امام حرم مکی کی گفتگو کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ نہ صرف غلط ترجمہ کر رہے ہیں بلکہ امام حرم مکی کی طرف ایسے جملے بھی منسوب کر رہے ہیں جو امام حرم نے بولے ہی نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر مقلد علماء اپنی عوام کو کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے امام حرم مکی کی گفتگو اور جناب سہیب میر محمدی صاحب کی غلط ترجمانی۔ وأن نكون بين علماء الحديث وطلاب الحديث ذلك أن أهل الحديث هم آل النبي وهم أحبابه وأصحابه وإن لم يصحبوه في حياته لكنهم صحبوا سنته۔ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگوں کے پاس ہوں جن کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، اور اہل حدیث ہی اصل میں آل النبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے۔ امام حرم مکی نے فرمایا ہے وَأَن نَّكُونَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَطُلَّابِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ آلُ النَّبِيِّ وَهُمْ أَحْبَابُهُ وَأَصْحَابُهُ وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ لَكِنَّهُمْ صَحِبُوا سُنَّتَهُ، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم علماء حدیث اور طلباء حدیث کے درمیان ہیں، اس لیے کہ محدثین وہ آل نبی ہیں، نبی کے احباب اور نبی کے دوست ہیں، اگرچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی کی صحبت نہیں اٹھائی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ہے۔ یہ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے، لیکن آج جناب ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگوں کے پاس ہوں جن کو اہل حدیث کہا گیا ہے۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے پتہ نہیں، واللہ عالم۔ اور اہل حدیث ہی اصل میں آل نبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محب ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب میر محمدی صاحب ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے۔ یہ جملہ امام حرم مکی نے بولا ہی نہیں ہے، جناب میر محمدی صاحب نے یہ جھوٹ امام حرم مکی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ ومن نحن لولا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مصدر عزنا ومصدر فخرنا ونجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة۔ ہمارا تعارف ہے ہی قرآن کے ساتھ، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا شرف اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ قرآن میں رکھا ہے اور حدیث میں رکھا ہے، اور یہی اہل حدیث کا سچا مذہب ہے۔ امام حرم مکی فرما رہے ہیں کہ وَمَن نَحْنُ لَوْلَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَهِيَ مَصْدَرُ حِفْظِنَا وَمَصْدَرُ فَخْرِنَا وَنَجَاحِنَا وَفَلَاحِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی کون، ہماری حیثیت کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، اس لیے کہ یہی ہماری حفاظت کا سامان ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فخر، ہماری نجات اور ہماری فلاح کا سامان ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جناب میر محمدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا تعارف ہے ہی قرآن کے ساتھ، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا شرف اگر اللہ نے رکھا ہے تو قرآن میں رکھا ہے اور حدیث میں رکھا ہے۔ یہاں تک تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ترجمہ صحیح ہے اور ترجمانی صحیح کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد میر محمدی صاحب ایک جملہ بولتے ہیں اور یہی اہل حدیث کا سچا مذہب ہے۔ یہ جملہ امام حرم مکی نے بولا ہی نہیں ہے بلکہ جناب سہیب میر محمدی صاحب نے یہ جھوٹ امام حرم مکی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ أهل الحديث لهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ امام حرم مکی نے فرمایا کہ اہل الحدیث لہم برکت دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ فی حجۃ الوداع نظر اللہ امرعا سمع مقالتی فبلغها فرب مبلغ اوعى من السامع، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ محدثین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر محدثین کو دعا دی ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو سنے، اسے محفوظ رکھے اور پھر اسے آگے پہنچائے، اس لیے کہ وہ شخص جس کو پہنچایا جا رہا ہے بہت سی مرتبہ وہ زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے سننے والے سے۔ یہ اس کا سیدھا سا مفہوم ہے، لیکن آج جناب نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، یہ نہ امام حرم مکی نے بولا ہے اور نہ حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ لہذا یہ امام حرم مکی پر بھی جھوٹ ہے، اور اسی طریقے سے صہیب میر محمدی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ امام حرم مکی نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ آگے ملاحظہ فرمائیے۔ نحن أمة السند، وبيننا وبين وحي ربنا من القرآن والسنة سند عظيم من العلماء الأجلاء ومن التابعين الأوفياء ومن الصحابة الكرام ومن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين۔ یہ امت سند ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یہ اعلان کرنا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین پہنچا وہ سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو۔ امام حرم مکی نے جو کچھ فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم امت سند ہیں، ہمارے اور ہمارے رب کی وحی کے درمیان قرآن اور سنت کی عظیم سند موجود ہے۔ علماء اکرام، تابعین اعظام، صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جبرائیل تک اور جبرائیل سے لے کر رب العالمین تک سند موجود ہے، لیکن آج جناب ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ امت سند ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر میں اعلان کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جملہ امام حرم مکی نے بولا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے یہ جملہ امام حرم مکی کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر میں اعلان کرنا پسند کرتا ہوں۔ کوئی اس طرح کا جملہ امام حرم مکی نے نہیں بولا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین پہنچائے وہ سند کے ساتھ ثابت ہے۔ یہاں تک تو ترجمہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں جناب صہیب میر محمدی صاحب، کہتے ہیں کہ اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو۔ یہ جملہ بھی صہیب میر محمدی صاحب نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، اپنی طرف سے بولا ہے۔ امام حرم مکی نے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں بولا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہو اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو۔ اس طرح کا کوئی جملہ امام حرم مکی نے نہیں بولا ہے۔ تو یہ مختصر سی آپ کے سامنے وضاحت تھی کہ کس طریقے سے جناب صہیب میر محمدی صاحب وہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس طرح کے لوگوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اور خاص طور سے غیر مقلدین کی ایسے علماء سے حفاظت فرمائے جو برسر منبر و محراب جھوٹ بولتے ہوئے نہ شرماتے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔